बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 10 मार्च है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के वकील इमरान खान के केसेस के हवाले से कितने संजीदा हैं, इसका एक नमूना आपके सामने रखेंगे, और एक शख्स आज अदालत में क्या कहता रहा ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, और वकला को आखिरकार जल्दी क्यों नहीं है। और दोस्तों, आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है और उनकी इस मुलाकात को बहनों से करवाया जाएगा या नहीं, अडयाला से अपडेट भी आपको देंगे। और फिर अमेरिका का यू टर्न, और अमेरिका ने सऊदी अरब को क्या धमकी दी है, उनके सेनेटर्स सऊदी हुकाम के बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर ईरान ने एक बड़ी ऑफ़र दी है पूरी दुनिया को। ये ऑफ़र क्या है और तेल की कीमतों में किस तरह से इजाफा रोका जा सकता है, इसका भी हल ईरान ने बता दिया। और रशिया ने इस पूरे जो जंग हुई है ईरान, अमेरिका और इसराइल की, क्या किरदार अदा किया, टेलीफोन पर क्या गुफ्तगू हुई, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, 1300 अमवात, 10 दिन की ये जंग और अरबों डॉलर का असलहा, और ईरान ने इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं, और इसराइल के अंदर से किस किस्म की खबरें आ रही हैं, और जिसे वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन जो तबाही इस वक्त तलबीब में हुई है और एक नई लहर ईरान में मुश्तबा खामनाई के आने के बाद हमें इन हमलों में नज़र आ रही है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से इसे हम ज़रूर अचीव कर लेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले आपको ये खबर दें कि आज पाकिस्तान में इमरान खान के केसेस के हवाले से एक इंतहाई अहम दिन, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, उनको ज़मानत पे रिहा किया जा सकता है, और अगर ज़मानत पे रिहा नहीं भी किया गया तो कम अज़ कम उनको हस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कम अज़ कम ये ज़रूर होगा कि ख़ानदान को कहा जाए कि आप जाकर अडयाला जेल में खान साहब से मिलें, और इसके साथ साथ डॉक्टर्स को अलाउ कर दिया जाए। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई जब पिछले 2-3 दिनों से कुछ मखसूस सहाफ़ी इमरान खान से मुतल्लिक डील और ढील का बयानिया बना रहे थे, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज कोई ब्रेक थ्रू होगा। पाकिस्तान में अदालतों से ये तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर खान साहब के केसेस को आप बंद करवा दें, 7 दिन के अंदर अपील दायर क्यों नहीं की, लिहाजा अब तुम्हारा यह हक ख़त्म हो गया, दस्तखत लेफ्ट साइड पे क्यों है, राइट साइड पे क्यों नहीं है, खाने से बाहर क्यों किए। ये तमाम चीज़ें हमने पिछले 3 वर्षों में खान साहब के केसेस में देखी। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने ये केस लड़ना है, अगर वही भाग जाएं और वो ये कहें कि सरकार हमारी तैयारी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। आज 3 केसेस थे। एक तो मेडिकल एक्सेस, उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए, ज़मानत पर रिहाई, और इसके साथ साथ जो मुतफरिक दरखास्तें थी खान साहब की सज़ा के हवाले से, उस पर भी फैसला होना था। और फिर एक इलेक्शन कमीशन का भी मामला था जिस पर नाअहली इन केसेस की बुनियाद पर खान साहब की गई। लेकिन फैसला क्या आएगा जब आपके अपने लोग जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो तैयारी करके नहीं आते। दोस्तों, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं अब से कुछ ही देर पहले जिनसे मेरी बात हुई, और जो खबरें इस वक्त वहाँ से रिपोर्ट हो रही हैं, इन खबरों के मुताबिक बहुत ही अहम नुक्ता है, और मैंने इससे पहले भी खान साहब से मुतल्लिक मुतादिद दफ़ा जो उनके अल्फाज थे धुराए इसी प्लेटफॉर्म पर, और लतीफ़ खोसा के बारे में क्या कहा इमरान खान ने कि ये तैयारी करके नहीं आता। आज दिलचस्प बात ये थी कि दोबारा से लतीफ़ खोसा तैयारी करके नहीं आए। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की मुतफरिक दरखास्त में अडयाला जेल इंतजामिया ने रिपोर्ट जमा करवाई कि तोशाखाना फौजदारी केस में सज़ा 3 साल थी, जिसमें 26 दिन गुजर चुके हैं। अभी 2 साल 11 माह की सज़ा रहती है। इमरान खान की आंख के अब तक इलाज की मुकम्मल तफसील अडयाला जेल रिपोर्ट में शामिल पिम्स की 3 प्रेस रिलीज में इस रिपोर्ट के साथ मुंसलिक हैं। अब ये जो खान साहब के जो फौजदारी मुकदमात थे, इसमें 3 साल में से जो सज़ा का बाकी मानदा पीरियड है उसका उन्होंने जिक्र किया है। और इस तफसीलात के मुताबिक ये जो डिवीजन बेंच था, इसने मुखातिब करते हुए लतीफ़ खोसा को पूछा कि आप जेल रूल्स के मुतालिक हमें कुछ बताएं। जेल रूल्स क्या हैं? सारा दिन टीवी पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार क्या कहती है कि जेल रूल्स के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए, ख़ानदान से मुलाकात करवाओ। ख़ानदान से मुलाकात क्यों नहीं करवाते? ये किसी भी कैदी से उसका हक छीना जाता है, यही हम सुनते हैं ना रोज़ाना की बुनियाद पर। आज जब ये सवाल लतीफ़ खोसा से हुआ तो उन्होंने क्या कहा, सुने ज़रा। लतीफ़ खोसा से पूछा गया कि मुतल्लिका जेल रूल्स बताएं जिनके तहत इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है।
सरदार लतीफ़ खोसा मुतल्लिका जेल रूल्स की तैयारी ना होने की वजह से वक्त मांगते हैं। अदालत ने वक्त देते हुए केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। यार, इससे ज़्यादा नालायकी किसी की हो सकती है? आपको बीइंग अ सीनियर वकील ये बात मालूम थी कि जब आप वहां जाएंगे तो आपसे ये सवाल हो सकता है, आपसे अदालत पूछेगी, आपको हर एंगल से तैयारी करके जाना है। जब आप बैरिस्टर सलमान सफदर से पूछते हैं ना, तो ये कहते हैं कि आधे घंटे का केस है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कौन से नकात अदालत के सामने रखने हैं, क्या दलाइल देने हैं, आगे से प्रोसिक्यूशन क्या सवाल करेगी और आपने पलट कर झपटना कैसे है, ये बैरिस्टर सफदर को बखूबी मालूम है। लेकिन लतीफ़ खोसा की बारी में क्या हो जाता है? लतीफ़ खोसा क्यों इमरान खान के दुश्मन हुए और क्यों इमरान खान के केसेस में वो तैयारी करके नहीं जाते? आपको अब समझ में आ गई? ये तो आज अदालत में वो अदालत है जो रिपोर्ट हो रही है, और जो वकला के जो वहां पर कार्रवाई थी उसके हवाले से कोर्ट रिपोर्टर्स आपको बता रहे हैं। जब खान साहब ने कहा था ना इससे पहले भी, यार ये तैयारी करके नहीं आता, खड़ा हो जाता है, ये इनका पुराना वतीरा है। ये जितने बड़े नाम होते हैं ना जी, ये इसी तरह ही करते हैं। इनको टीवी पर आकर बोलना अच्छा लगता है, इनको पॉलिटिकल बयानियां बनाने अच्छे लगते हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अच्छी कर लेते हैं। अदालत में केसेस रोने से और वक्त मांगने से नहीं लड़े जाते, बल्कि दलाइल देने से लड़े जाते हैं। खोसा साहब, पाकिस्तान की आवाम इंतजार कर रही थी कि आज कोई खुशखबरी मिलेगी, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है और आपने पढ़ा नहीं है। ये जो टैक्टिक्स होते हैं ना, वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पे आपने केस को लिंगर ऑन करना हो, जैसा कि हुकूमत करती है। जब उनको नोटिस किया जाता है, वो कहते हैं कि हमने तैयारी नहीं की, नया वकील अभी आना है, वकालतनामे पे दस्तखत नहीं हुए, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने किया कि वक्त दिया जाए। लेकिन इमरान खान के वकला को अपनी तैयारी करके जानी चाहिए थी। एक पूरी पलटून है आपके पास। ये तमाम लोग अगर बैठकर इमरान खान का केस तैयार करते कि हमने क्या दलाइल देने हैं, हमारी क्या पोजीशन होगी, तो आज इमरान खान आज जेल से बाहर होते। और 3 वर्षों में जो वकला ने इमरान खान का हाल किया पूरी कौम के सामने है। खान साहब का केस, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत तो सर एक तरफ से लड़ ही रही थी, लेकिन ये भी उनकी तरफ से ही लड़ रहे थे। और आज इसकी सबसे बड़ी दलील है कि खोसा साहब को पता था कि मैंने तैयारी करके जाना है, लेकिन वो तैयारी करके नहीं गए। तफसीलात के मुताबिक तोशाखाना फौजदारी अपील में अस्पताल मुंतकिल करने की मुतफरिक दरखास्त दायर की गई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो समाअत कर रहे हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन साहब की भी जी एंट्री हुई है, और सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर वकला भी रोस्टम पर गए। और इस केस में वकालतनामा जमा करवाना चाहता हूँ, ये बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने कहा, चूँकि इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए। और एतजाज साहब का आना ऑब्वियसली इस केस के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ये केस इमरान खान की तरफ से लड़ रहे हैं और उन्हें इजाज़त मिल जाती है वकालतनामे पर दस्तखत के बगैर भी, तो यकीनन इस केस का रुख जो है बदल जाएगा। बैरिस्टर एतजाज अहसन को मैंने कई बरस कवर किया, अदालत के अंदर भी, अदालत के बाहर भी, तहरीक के अंदर भी, और मुतादिद दफ़ा तो ऐसे हालात भी थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में, जब इन्हें मेरी आंखों के सामने उठा लिया गया, हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। तो ये कहानी फिर मैं आपको कभी सुनाऊंगा। लेकिन एतजाज अहसन, अगर इमरान खान की तरफ से उन्हें लड़ने की इजाज़त मिल जाती है तो यकीनन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और एक बड़े लीगल माइंड की ज़रूरत है इमरान खान के इन केसेस के अंदर। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वॉज आल्सो गुड ऑप्शन, एक बड़े मजे हुए वकील हैं, मैं उन पर अक्सर तनकीद करता हूँ। लेकिन सलमान अकरम राजा क्यों नहीं लड़ रहे ये केस, ये भी एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट था मेरे लिए। और लतीफ़ खोसा साहब को, एक ऐसे शख्स को जिनकी वकालत के ऊपर और जिनके दलाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, और ओवर द ईयर्स हमने इनकी वकालत कुछ ऐसी ही देखी है। देखें, कुछ वकील होते हैं जो अदालत में अच्छा लड़ते हैं, कुछ वकील ऐसे होते हैं जो टीवी पर बहुत अच्छा लड़ते हैं। ये जो ख्वाजा हारिस साहब है, आपने उनको कभी टीवी पे नहीं देखा होगा, बिकॉज ही इज़ एन एक्सीलेंट लॉयर। आपने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को अभी टीवी पर देखना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के लॉयर हैं और इनकी खासियत है। लेकिन ये क्यों नहीं गए इमरान खान के इस केस के अंदर, ये सबसे आम सवाल है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस, आपने उन्हें भी टीवी पर कभी नहीं देखा होगा। तो ये जो बड़े बड़े जहन हैं अब इस केस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि जब आप लतीफ़ खोसा जैसे लोगों को रोस्टम दे देंगे तो सर फिर वहाँ पे हालात इसी तरह के होते हैं। एतजाज अहसन साहब ये कहते हैं कि मेरा वकालतनामा इधर उधर घूम रहा है लेकिन दस्तखत नहीं हो रहे, आप चाहते हैं कि समाअत मुलतवी कर दी जाए। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, तो आगे से एतजाज अहसन साहब ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कोई ताख़ीर नहीं मांग रहा, एडवोकेट जनरल वकालतनामा दस्तखत करवा के दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब का आना यकीनन इस केस के अंदर जो है एक नई जहद इसको बख्शेगा, और खान साहब के लिए अल्लाह करे जी आसानियाँ पैदा हों। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इमरान खान को शफा हस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा जेल रूल्स की जो तैयारी करके नहीं आए, यकीनन इस केस के ऊपर इसका एक गहरा असर पड़ेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
اور خان صاحب کی فیملی کو خاص طور پہ اس پہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی جو وکلا کی چوائس ہے وہ کیا ہے، اور لطیف کھوسہ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ جا کر عمران خان کو ریپرزینٹ کرے۔ دوسری چیز، اڈیالہ جیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی متفرد درخواست میں اڈیالہ جیل انتظامیہ نے رپورٹ جمع کروائی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا 3 سال تھی، جس میں 26 دن گزر چکے، ابھی 2 سال 11 ماہ کی سزا رہتی ہے، اور عمران خان کی آنکھ کے اب تک کے علاج کے مکمل تفصیل اڈیالہ جیل رپورٹ میں فلمز کی 3 پریس ریلیز کے ساتھ اس رپورٹ میں اسے منسلک کیا گیا۔ اور اس میں ایک ایڈیشن کی کر دوں، جو میڈیکل رپورٹ تھی جو جمع کروائی گئی ہے حکومت کی طرف سے۔ توشہ خانہ کیس میں 2023 کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت میں عمران خان کی آنکھ کے تیسرے ڈاکٹری معائنے کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی۔ 3 مارچ کے معائنے میں عمران خان کی دائیں آنکھ میں بینائی پہلے سے بہتر پائی گئی۔ نزدیک اور دور کی نظر کے لیے اینک کا استعمال کرنے کا ڈاکٹری مشورہ۔ دیکھیں، یہ جو رپورٹس جمع کرواتے ہیں نا، یہ میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں، یہ صرف پروگریس رپورٹس ہیں۔ جو میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں اس میں کیا علاج کیا گیا، تشخیص کس نے کی، کیا آپ کو پتہ چلا اپنے جو میڈیکل انویسٹیگیشن تھی اس کے اندر، وجوہات کیا ہیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ کس قسم کا کیا گیا، جو میڈیکل رپورٹس ہیں جو ٹیسٹ کیے گئے ان کو بھی ساتھ نتھی کرنا بہت ہی ضروری ہے، تو اسے کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ۔ اب یہ پروگریس رپورٹ لے کر چلے جاتے ہیں کہ جی علاج ہوا ہے، فلاں تاریخ کو لے کر آئے تھے، فلاں نے علاج کیا تھا، اب بہتری ہے، اور یہ ان کو سمٹمز تھی، ہم نے اب ان کو ریکور کر دیا ہے علاج کے بعد، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس قسم کی میڈیکل رپورٹس عدالتوں میں جمع کروا دی جاتی ہیں۔ اب عدالتیں بھی نہیں پوچھتی نا، عدالت کہنا کہ یار یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، یہ پروگریس رپورٹ ہے جو ہم میڈیکل رپورٹ لے کر آؤ، اور یہ پروگریس رپورٹ تمہاری ہے، تاکہ میڈیکل رپورٹ جب عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنے گی تو پھر اسے میڈیا کے ساتھ بھی آٹومیٹکلی شیئر کر دیا جائے گا۔ اب یہ جیسا میڈیا کے ساتھ شیئر ہوئی نا، اگر میڈیکل رپورٹ آتی تو میں آپ کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوتا کہ عمران خان کو 4 ماہ پہلے کس طرح کا ان کو شکایت تھی، کس طرح کی شکایت تھی، اس پہ کیا انہوں نے کیا۔ عدالت میں جو رپورٹ جمع کروائی گئی یہ صرف ایک آئٹنری ہے، پروگریس رپورٹ ہے، اس کا میڈیکل رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے نا جنرل باجوہ کی صحت کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک اپڈیٹ دے دوں، اور پچھلے کچھ دنوں سے اس پر بات ہو رہی تھی، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جنرل باجوہ کو برین ہیمریج ہوا ہے جی، اور وہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان کی طبیعت تشویشناک بتائی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی کو پہچان بھی نہیں پا رہے، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں۔ تاحال اس حوالے سے کوئی باضابطہ سرکاری بیان سامنے نہیں آئے، لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ بدستور ہسپتال میں زیر علاج ہیں، اور ان کی حالت مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں بتائی جا رہی۔ یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے رپورٹ ہوا۔ میں اس لیے اس کو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ساتھ رپورٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور کہ جنرل باجوہ جس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے پاکستان پہ کتنا بڑا ظلم کیا، آج وہ کس حال میں ہے، اور دنیا کو پتہ چلے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے جو پچھلے 78 برسوں سے اس ملک پر آپ رائج کرتے ہیں، اور قابضین نے جو کچھ کیا ملک کی جمہوریت کے اوپر، آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جن آقاؤں کے کہنے پر حکومتیں گرائی جاتی ہیں، ان آقاؤں کے ساتھ مل کر آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرا کر آج اس کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ نے اس سے اس کی ایک آنکھ چھین لی۔ آپ ایک آنکھ چھینیں گے، اور 25 کروڑ عوام کی آنکھیں جو پچھلے 78 برسوں سے آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ ان کو اندھا کیسے کریں گے، اور عوام کی رائے کو آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ دوستو، آج عمران خان ایک بار پھر سچا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ حوالہ دینا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ عمران خان کا مقدمہ لڑنے والے آج وقت مانگ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اور آپ نے بھی عمران خان کا مقدمہ نہ لڑا تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ غداری ہوگی۔ خان صاحب کے حوالے سے ایک اور چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ٹکر دی، اس کی ایک اور گواہی آ گئی۔ مراد سعید صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حفیظ شیخ الیکشن ہارنے کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کمزور ہو گئے، اس پر دباؤ ڈال کر اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لیا جا سکتا ہے، مگر امیدوں کے برعکس عمران خان نے اگلے ہی دن اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان جو ہے نا اقتدار کا بھوکا ہے، جیسا یہ جو لگڑ بگڑ ہے نا، کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں جی یہ ڈیلیں کر کے آتے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا لگایا گیا پودا تھا۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب نے، اور یاد کریں وہ دن جب عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا اور ان سب لوگوں کو ایک پیغام بھیجا کہ میں مورل گراؤنڈز کے اوپر اقتدار میں رہوں گا اور مجھے کسی قسم کی لالچ نہیں ہے۔ طاقتور حلقوں کی جانب سے عمران خان کو یہی پیغام بھجوایا گیا کہ ایسا رسک مت لیں۔ جہاں تک اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے، وہ اس اقدام کے حق میں نہیں تھے، مگر عمران خان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ مورل اتھارٹی کے بغیر حکومت چلائیں یہ ممکن نہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ دے، اور جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے میرے سامنے کھڑا ہو کر میرے خلاف ووٹ دے۔ اس کا مقصد اس
तदारुक करना था जो जनरल बाजवा और उनके कारिंदों के ज़रिए इमरान खान को दिया जा रहा था कि आपके अपने मेंबरान ही आपसे मुतमईन नहीं है। ये मुराद सईद साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा। मुझे इसी तरह याद है जब ये खान साहब ने इतमाद का वोट लिया, मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि ये जो इमरान खान है ना, ये मॉरल अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। और खान साहब ने ये करके दिखाया कि भाई अगर हुकूमत जाती है तो चली जाए। इमरान खान खुद ये कह चुके हैं, पार्लियामान के फ्लोर पर कह चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करके कह चुके हैं कि अगर मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिली तो मैं हुकूमत नहीं करूँगा। और ये रोज़ाना हमें जो ब्लैकमेलिंग की सियासत करते हैं इसे हम तस्लीम नहीं करेंगे। आज MQM नहीं मान रही, आज हफीज़ शेख साहब जो है वो निकल गए, आज फ़ारूक जो नसीम साहब हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये कोटा जो है MQM की तरफ से नहीं, ये कहीं और से कोटा आया था, यानी जनरल बाजवा ने उनको लगाया। तो पाकिस्तान में इमरान खान की जो हुकूमत थी वो उनके इर्द गिर्द ब्लैकमेलर्स मौजूद थे और इमरान खान इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुके थे और वो कहते थे कि नहीं 2/3 अक्सर मिलेगी तो मैं लीड करूंगा, नहीं तो मैं अपोजिशन में जाकर बैठूंगा। और जिस शख्स ने अपनी हुकूमत को 2 दफ़ा कुर्बान सूबों में किया, 1 दफ़ा मरकज़ में कुर्बान कर दिया, आप उससे किस किस्म की उम्मीद रखते हैं कि वो आपके लिए आज डील और ढील के साथ मैदान में आकर दस्तखत कर देगा? वो कभी नहीं करेगा। अब इस आपको ये खबर दें, ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से इससे पहले जितने भी मेजॉरिटी हमले हुए हैं वो हमने रात को देखे ताकि इसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ता है, दुनिया को नज़र आता है जहाँ पे आग लगी होती है। और तल अवीव जिस तरह अंधेरे में डूब गया और वहाँ पे एक ब्लैकआउट था, और फिर जब मिसाइल ने हमला किया तल अवीव और इनके मुख्तलिफ हिस्सों पर तो हमने पूरे तल अवीव को जलते हुए देखा और दुनिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब खबर ये आ रही है कि जो इसराइली आर्मी है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि ईरान ने एक नई लहर जो है हमलों की वो शुरू कर दी है। इन अ स्टेटमेंट इट सेड द एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंटरसेप्ट द थ्रेट द लॉन्च ऑफ द मिसाइल्स फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इसराइल। और ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर हमलों को बंद नहीं करता। अब से कुछ ही देर पहले खबर ये भी आई है और ये ईरानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के 4 मजीद तलबा जो हैं वो शहीद हो गए इस हमले में। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पूरी दुनिया में तनकीद हो रही थी कि आपने 160 के करीब जो तालिबात हैं उन्हें शहीद कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसे मानने से इनकार कर रहे हैं। अब तो खैर वो नंबर भी आ गया जिस पर मेड इन USA लिखा हुआ है और ये टोमाहॉक जो मिसाइल था, लेकिन इसका बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनकार किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत जल्दी होगी और बहुत जल्दी ये दुनिया को पता चलेगा कि अमेरिका ने अपने अज़ाइम की तकमील के लिए किस तरह मासूम बच्चों को निशाना बनाया। आपका नारा ये था कि हम ईरान पे इसलिए हमला कर रहे हैं कि ये अपने लोगों को मार रहा है, फांसी दे रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? इनकी उम्रें 7 से 12 साल के दरमियान थी जिनको शहीद कर दिया गया और जिस बम को स्कूल पर गिराया गया उस पर लिखा हुआ था मेड इन USA। तो ये वो धब्बा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप चाहे भी तो ये अपने चेहरे से धो नहीं सकेगा और इससे और अमेरिका को ये बहुत देर तक जो है वो हॉन्ट करेगा। और दोस्तों एक मेजर डेवलपमेंट ये हुई है सऊदी अरब के हवाले से और अमेरिका की तरफ से एक इनडायरेक्ट धमकी दी गई है और सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ये धमकी दी और याद रखिएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में इनका शुमार होता है। और उन्होंने क्या कहा? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग में ना कूदने पर मायूसी का इजहार किया। सऊदी अरब ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए अपनी फ़ौज इस्तेमाल करने से इनकार कर रहा है, जबकि ईरान ने खित्ते में दहशत फैला रखी है और 7 अमरीकियों को कत्ल कर दिया। लिंडसे ग्राहम ने सवाल किया कि अमेरिका सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ दिफाई समझौता क्यों करे जो बाहमी मफाद के लिए जंग में लड़ने को तैयार नहीं है। भाई वो क्यों करे या ये क्यों करे का मामला नहीं है। अब तो सऊदी अरब भी अपने इन मुआहदे को रिविजिट कर रहा है और मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों को लॉन्च करने का मकसद ये था कि एक बयानिया बनाया जाए कि हमने आपको कहा कि जंग में कूदो, जो हमारा मेन एम था कि मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाना है। एक सऊदी अरब एक बहुत बड़ी ताकत है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। हमारा काबा वहाँ पर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और फिर आपका जो ईरान है वहाँ पे एक आपको जो एफिलिएशन अहले तशी मुसलमान हमारे भाई हैं उनके साथ, तो आप मुस्लिम दुनिया को लड़ाना चाहते हैं। ये इनका तरीकाकार था। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा कैसे मुकम्मल होगा जब मुसलमान मुसलमान को मारेगा? तो वो तो पूरा नहीं हुआ। चलो ठीक है, लगे हाथ हम इन पर तनकीद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो मुआहदे उन्हें रिविजिट करना शुरू कर दिया कि इससे पहले कि ये बाकायदा तौर पर ऐलान करें, हम ही इनको कहना शुरू कर दें कि भाई अगर तुम हमारी जंग में नहीं आओगे तो फिर हम तुम्हारे साथ मुआहदे क्यों करें। तो जो लिंडसे का जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम का जो तरीकाकार है, तरीका वारदात इसे कहना चाहिए, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन सऊदी अरब ने इससे पहले कह दिया था कि हम अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं इनको रिविजिट करेंगे। आपने याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा, अगर कोई शख्स इसमें लूज़र आपको नजर आएगा इस पूरी जंग में, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है।
جب آپ کہتے ہیں کہ 7 امریکی فوجیوں کو مار دیا گیا، تو یہ جو 170 کے قریب بچیوں کو آپ نے شہید کیا اور دنیا آپ سے سوال کری، اس کا جواب کون دے گا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ایسا، یہ وار کرائم ہے دوستو، یاد رکھیے گا۔ اور امریکہ آج یا کل اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور امریکہ کی اس حکومت کو یقیناً الیکشن کے اندر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور بہت جلدی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا جواب بھی امریکی عوام دے دے گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو اس وقت میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایران کے اندر۔ ایران سر پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور ایران نے اپنے جتنے بھی اب تک جو بیانات دیے ہیں اس میں امریکہ کو کیونکہ دوسری طرف سے ایک پریشر ضرور ہے، کچھ لوگوں نے رابطہ کیا جس میں فرانس، اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور روس کی طرف سے بھی ایران کی حکومت سے رابطہ کیا گیا، اور میڈیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایران نے صاف کہہ دی ہے کہ ہم کسی قسم کی میڈیشن نہیں کریں گے، اور میڈیشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ حملے جو ہیں بند نہیں کرتے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، انہوں نے دن کی روشنی میں بہت سارے حملے کیے ایران کے اندر، اور دوستو جو فگرز ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہیں، اور ان فگرز کو اگر آپ ایویلیویٹ کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اب تک تقریباً کوئی 1300 کے قریب جو اموات ہیں اس پورے حملے میں ہو چکی ہیں، اور امریکہ اسے اتنا کیجولی لے رہا ہے، اور آج بھی وہ کہتا ہے کہ جناب امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے۔ سر آپ یہ جنگ بہت پہلے ہار چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی سلوشن موجود نہیں ہے کہ اس جنگ کو کس طرح سے جیتا جائے۔ اب تک کی تفصیلات کے مطابق جو اسرائیلی وزارت ہے وہاں سے جو فگرز آ رہی ہیں، پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 191 کے قریب زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، یعنی جو لیٹسٹ ویو تھی جسے کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ خامنائی کے آنے کے بعد حملوں میں ایک تیزی آئی ہے اور حملے رکے نہیں ہیں، یہ اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے، اور ان حملوں میں 191 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تل ابیب شہر سے خبریں آ رہی ہیں، اور 24 گھنٹوں کی یہ کارروائی ہے، یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں مصطفیٰ خامنائی کے آنے کے بعد حملے کم نہیں ہوئے بلکہ ان میں شدت آئی۔ آپ کے دعوے ہیں کہ آپ نے بیلسٹک میزائل کے پورے سسٹم کو تباہ کر دیا، لیکن حملے ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم نے قیادت کو ایلیمنیٹ کر دیا، لیکن قیادت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اس وقت یہ حملے کر رہی ہے اور ہدایات جاری کر رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے ایرانی عوام کو تقسیم کر دیا، لیکن عوام سڑکوں پر آ کر آپ کے خلاف امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہی ہے۔ تو امریکہ کو سر ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، اسرائیل کو مار پڑ رہی ہے، اور ان کا جو گریٹر اسرائیل کا جو گریٹ منصوبہ تھا بقول ان کے، وہ کبھی گریٹ نہیں ہو سکے گا بلکہ اسی طرح سے مار پڑے گی۔ اب دوستو ایک اور میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور یہ خبر بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں اموات 1300 سے تجاوز کر گئی، اور جو عرب میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران حملوں میں اموات 1300 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہر خمین میں امریکی میزائل حملے میں ڈاکٹر حافظ خمینی اسکول کو نشانہ بنایا گیا، جس سے قریبی رہائشی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ اب دیکھیں گے جو نیا اسکول انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، یہ کون سی پلاننگ کا حصہ ہے؟ یہ 160 بچے اور 4 جو مزید بچے اس میں شہید ہو گئے۔ تمہاری سلطنت کو کتنا بڑا خطرہ تھا کہ تم نے اسکول پر بم گرانا شروع کر دیے۔ یہ امریکہ کی جو مورل گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر بات کرتا ہے کہ ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ بچوں کو شہید کر رہا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایڈوائزرز ہیں انہیں کس قسم کی یہ مشورے دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پیٹ ہیگسمتھ اور جو باقی لوگ ان کے آس پاس تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ذمہ داری اب ان کے اوپر شفٹ کرنا شروع کر دی کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہترین موقع ہے اور ہم حملہ کرنے جائیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، وہ سفارتی محاذ کے اوپر بھی ہار گیا، وہ میدان کے اندر بھی ہار گیا، جنگ بھی ہار گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہ الیکشن بھی ہارنے کی طرف جا رہا ہے۔ اور جس طرح سے لوگوں کو شہید کیا گیا، تہران کے رسالت اسکوائر کے قریب حملوں میں 40 افراد شہید ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج ایرانی میزائل لانچرز کی تلاش جاری رکھے ہیں، اور جہاں بھی ملیں گے انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی امریکہ کی ناکامی کیا تھی؟ سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے نا، اب اس سپر پاور کو کس طرح سے آپ نے نیوٹرلائز کیا ہے ایران نے۔ انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے ٹرکس کے اوپر یہ لانچرز بنائے ہیں۔ کسی بھی ٹرک کے اندر آپ کو ایک میزائل ملے گا اور اسے کہیں سے بھی لانچ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں مختلف لانچنگ پیڈ سے آپ انہیں لانچ کریں، تو یہ سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اور ایک اور جو خبر اب رپورٹ ہو رہی ہے اور اسے ویسٹ انالائز بھی کر رہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو ڈیکوائے میزائل تھے وہ ایران کی طرف سے اسرائیل اور امریکی بیسس پہ بھیجے۔ اور اب ہوتا کیا ہے کہ جب میزائل آتا ہے اس میں سینسرز لگے ہوتے ہیں، جو انٹرسپٹرز ہیں جب دیکھیں گے نا کہ اوپر میزائل آ رہا ہے وہ اسی طرح بیہیو کرتا ہے جس طرح ریئل میزائل ہے، لیکن یہ ڈیکوائے تھے۔ جب وہ جس طرح ہی اسرائیل کی حدود میں آئے تو انٹرسپٹرز ایکٹیویٹ ہو گئے ان کو نشانہ بنانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ یہ ایکچول میزائل نہیں تھے بلکہ ڈیکوائے تھے۔ تو آپ کا جو 35 ملین 40 ملین کا جو انٹرسپٹر ہے
جو ڈیفنس سسٹم میں آپ استعمال کرتے ہیں کسی بھی حملے کو، بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے، وہ تو آپ نے ضائع کر دیا، اور امریکہ کے خلاف ایران نے یہ سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا۔ اور دوستو اب تک جو پہلے 2 دن تھے، غور کیجئے گا، ابتدائی حملوں میں ایران پر 5.6 ارب ڈالر کے ہتھیار استعمال ہوئے، یہ ایک رپورٹ آ رہی ہے۔ اب یہ 5.6 اگر 2 دنوں میں ہوئے، امریکہ نے کیے، اسرائیل نے بھی تو کیے ہوں گے ایران کے خلاف، وہ پیسہ الگ ہے، پھر ایران نے بھی حملہ کیا، وہ پیسہ الگ ہے، پھر جو جتنا انفراسٹرکچر کو نقصان ہو وہ بھی پیسہ الگ ہے۔ یعنی اتنی بڑی جنگ، اور جو اکانومی کو آپ دھچکا دے رہے ہیں پوری دنیا کی، اب دنیا آہستہ آہستہ نا ڈونلڈ ٹرمپ کی دشمن ہو رہی ہے، اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ یار تمہارے اس اقدام نے دنیا کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب ایجپٹ کے اندر بھی 30% جو پرائسز ہیں آئل کے اوپر جا رہی ہیں، پاکستان کی دیکھا دیکھی، پاکستان نے 20% کیا، مصر میں 30% ہو گئے۔ اب ان کو بھی احساس ہوا کہ یار اگر پاکستان میں وہ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا کہ ایجپٹ کے بھی حالات ہمارے جیسے ہی ہیں، وہاں پہ بھی حالات جو ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، پاکستان میں ایک سول ڈکٹیٹرشپ ہے، مصر میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں، انہوں نے بھی 30% اس میں اضافہ کر دیا۔ تو دوستو یہ جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دنیا اب ڈونلڈ ٹرمپ کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہے، اور آنے والے دن آپ کو بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہارنے کی طرف جو ہے، ہر گزرتا دن ان کو الیکشن کی ہار کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ میں دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ رشین جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پیوٹن نے رشیا کے حوالے سے بات کی کہ they are ready to conditionally supply oil and gas to Europe as the US-Israel war in Iran brings shipments to the Straits of Hormuz to a halt۔ رشیا نے صرف کام بھی کیا ہے کہ وہ یورپ کو تیل دینے جا رہا ہے۔ دیکھیں کیسی ڈپلومیسی ہے اور کیسی سفارتکاری وہ کر رہے ہیں۔ فورن پالیسی سے اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ یوکرین میں جنگ بھی کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تمہاری گیس کو بند کر دوں گا، اور ساتھ ہی آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں اور ہم یورپ کو گیس اور تیل پہنچائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں مارا، آپ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، آپ 200 بیلسٹک میزائل ہماری طرف بھیجتے ہیں، آپ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو مدد کریں گے۔ تو پھر رشیا نے ایک طرح سے یہ کام کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں کہ جو پاکستان انقلاب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا، جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ملک امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو اپنے ملک سے نکالے گا وہ آبنائے حمز استعمال کر سکتا ہے۔ تو دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان کیا آبنائے حمز کو استعمال کرنے کے لیے امریکنز جو پاکستان میں موجود ہیں انہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ خیر یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، لیکن کبھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کہے، امریکیوں کو کہے کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ یہ اپنے ملک سے تو امریکیوں کے کہنے پر نکل سکتے ہیں، لیکن امریکہ کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ایک بھارتی جاسوس پکڑا گیا ہے بحرین میں، اور تفصیلات کے مطابق بحرین کی اتھارٹیز نے اس کو اریسٹ کیا۔ اس وقت یہ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر ہے جس کا نام ہے نیتن موہن، جو سینسٹیو انفارمیشن گیدر کر رہا تھا بحرین کے اندر، جہاں پر اس کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ The photos and the videos of the key location and allegedly passing them to the Israeli intelligence Mossad۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو تھیوری تھی نا کہ ان ممالک کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اور جو آپ نے پراکسی وار جس کا آغاز کر دیا، ایران ہر ملک کے اوپر اس طرح سے اس نے حملہ نہیں کیا، جس پہ اس نے حملہ کیا اس نے مانا کہ بھئی یہاں پر ہم حملہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی CIA ایجنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کیا، اگر ہم امریکہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم جو آپ کا تل ابیب کے اوپر جو بم برسائے جا رہے ہیں اور جس کو ہم ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا کہ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ اچھا یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے مانا ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ایرانی قوم کا یا ایران کی گورنمنٹ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جس قوم نے 47 برسوں میں امریکہ کو آج کے دن کے لیے جو تیاری کر رہے تھے گھٹنوں پہ لانے میں مجبور کر دیا، انہیں کیا مسئلہ ہے وہ کہیں جی کہ ہاں یہاں پہ حملہ ہم نے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، یہ بلکہ کوئی اور حملہ کر رہا ہے تاکہ آپ کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کی جو ہے بات کی جائے۔ تو نیتن موہن صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور نیتن موہن صاحب کیا کر رہے تھے؟ یہ جاسوسی کر رہے تھے موساد کے لیے۔ دوستو ایک خبر پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ بھی رہے تھے، میں نے اس پہ اس لیے تفصیل سے بات نہیں کی کیونکہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مارکو روبیو کے الفاظ ہیں بھی یا نہیں ہیں، لیکن یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ مارکو روبیو نے اس سے پہلے ایسی حکومتیں جن کی بنیاد اسلام ہے انہیں ہٹ کرنے کے بارے میں ضرور سٹیٹمنٹ دی، اس کا میں ذکر متعدد دفعہ کر چکا ہوں۔ اب ایک سٹیٹمنٹ آئی مارکو روبیو کی، اور میں آپ کو یہ جو ہمارا تعلق ہے کتاب کے ساتھ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران کا موجودہ مذہبی حکومتی نظام خطے اور دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایرانی حکومت ریاستی وسائل کو دہشت گردی میں استعمال کر رہی ہے۔ امریکی حملوں کا مقصد ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا ہے۔ ایران پر حملوں کا مقصد ایران کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔
ہم بزور طاقت اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ ایران کا موجودہ مذہبی حکومتی نظام خطے اور دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایرانی حکومت دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کرے۔ کل کو وہ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نبی کو پیار کرنے والے ہیں، یہ نبی کی امتی ہے، ان کو قتل کر دو۔ تو کیا پاکستان پھر ایسے ملکوں کو جواب نہیں دے گا؟ آپ بات کر رہے تھے کہ جناب ایران نے ایک آفر لگا دی ہے کہ جو ابنائے حمز کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ملکوں سے امریکہ کو نکال دے۔ تو کیا کل کو جب آپ کے ایمان کا تقاضا آئے گا اس وقت بھی آپ کہیں گے کہ جناب سروائیول کا معاملہ ہے؟ سروائیول کا معاملہ کیا یہ ہے کہ آپ اپنے کتاب کے اس تعلق کو ختم کر دیں؟ دیکھیں آپ کی پہچان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے کوئی بڑی پہچان ہے؟ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اگر ہم آج ان کی طرف سے ہوتے تو ہمارا کیا انجام ہوتا؟ لیکن ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے معاشرے کے اندر ایسے رویوں کو کوشش ہی نہیں کی کہ وہ جگہ مل سکے۔ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں؟ آج جب میں نے صبح آنکھ کھولی اور میں ویب سائٹس کو دیکھ رہا تھا، خبریں اکٹھی آپ تمام دوستوں کے لیے کر رہا تھا، آپ یقین کریں میرا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھ سا گیا جب میرے سامنے خبر یہ آئی کہ پاکستان کا نیشنل میڈیا کیا خبر دے رہا ہے، اور یہ تازہ ترین خبر تھی۔ تازہ ترین خبر ہے کیا ہے کہ ویر زارا میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی، نادیہ جمیل کا انکشاف۔ یہ ہماری پرائورٹیز ہیں۔ ہم رجب بٹ کی فیملی سے باہر نہیں نکلتے، طلاق کیسے ہوئی، فون دے دیا، ہماری یہ پرائورٹیز ہیں۔ پاکستان میں یہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو مارننگ شوز ہوتے ہیں اور جس طرح سے رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں، جہاں پر لوگ اپنے زندگی کے ذاتی مسائل جو ہیں وہ اس بے شرمی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے پردے کا حکم دیا، وہ ہمیں پردہ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم نے عورت کو پرسنل کموڈٹی بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ ہم عورت کو استعمال کرتے ہیں، عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہماری روایات ہے، خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سر کیسے تباہ کیا؟ جب آپ اپنی حدود کو پار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ انسان کی تاریخ میں ہر قوم نے کچھ نہ کچھ ایسی غلطی کی جس پر اللہ کا عذاب نازل کر دیا گیا۔ نافرمانی تھی، ماپ تول میں کمی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بے حیائی، بے پردگی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ آج ہمارے جو حالات ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ سروائیول بھی تو کرنی ہے، تسی جہازن جی سیر کرو اور پاکستان کی عوام کو کہو کہ مجبوری ہے، قربانی دو، یہ ایسا نہیں چلے گا۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پاکستان چاہیے۔ آپ کو اب تو میں یہ بات آپ دوستوں سے اکثر کرتا ہوں کہ اسلام کی جو اہمیت ہے، ہم نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو زبردستی کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو، ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو گے تو تمہاری نجات ہوگی، ہم نے کتنی دفعہ کہا ہم اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگا کھلونا لے کر دیں گے، مہنگے سے مہنگی ویڈیو گیم لے کر دیں گے، لیکن کبھی ہم نے اسلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کبھی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر قرات کا کوئی مقابلہ ہو جائے، کبھی کوئی نعت خوانی کا مقابلہ ہو جائے؟ کبھی آپ دیکھتے ہیں ایسے مارننگ شوز میں ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، لوگوں کو بیچا جاتا ہے، لوگوں کی مسکراہٹوں کو، لوگوں کی اداؤں کو بیچا جاتا ہے؟ خدا کے لیے یہ آپ کی میراث نہیں ہے، یہ آپ کی وراثت نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری وراثت نہیں ہے، خدا کے لیے ابھی بھی سنبھل جاؤ، نہیں تو انجام جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا کہ ہم جی کیا کر رہے ہیں؟ ہم جی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر ہم نے زیادہ اسلام پہ بات کی نا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا اور ہمیں بھی مارکو روبیو کہے گا کہ یہ بھی بنیاد پرست ہیں۔ اسلام یہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام جتنا آپ کو وسیع ہر شعبے میں جو آپ کو رہنمائی کرتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرتا۔ اسے پڑھ کر دیکھو، مولویوں کے پیچھے لگو گے نا تو یہی انجام ہوگا۔ اور مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ علماء کرام بھی ہمارے آئی ڈونٹ نو ان کا سب سے زیادہ احتساب ہونا ہے قیامت کے روز کہ انہوں نے ملک اور قوم اور امت کے ساتھ کیا سلوک کر دیا۔ دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔